بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو، تمام حاضرین کو خانم سیدہ کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام بچوں کو یا علی علیہ السلام مدد۔ اور بچوں آپ بھی وہاں سے دیکھ کے جواب دیجئے، پیر مولا علی علیہ السلام مدد، حق حیدر۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، اور یوں ہی نعرہ حیدری کی صدا کو بلند رکھیے۔ پیارے بچوں، ہم نعرہ حیدری کیوں لگاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ سوچا آج آپ کو قصے سے پہلے ایک چھوٹی سی نظم سنا دیں۔ تیار ہیں آپ؟ چلیں ٹھیک ہے۔ آپ کی اس جستجو کو اور محبت کو دیکھ کے ہمارا بھی دل کیا کہ آپ کی نظروں کے، آپ کی سماعتوں کے نظر کچھ ایسی چیزیں کر دیں کہ جس کو آپ بھی شایانہ شان سمجھ کے، اپنی پہچان سمجھ کے لوگوں میں بتائیں کہ ہم اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو بغیر سنت سرکار نہیں کرتے۔ سنت سرکار ہوتی ہے تو ہم عمل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے ہم اپنے تمام مومنین مومنات کے لیے، اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کرۂ ارض پر، اس پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں وہ بخیر و عافیت سے رہیں۔ ان کے سامنے مولا کا یہ علم کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے، اور یہی باتیں ہوتی ہیں جو ہم اور آپ بیٹھ کر اپنے پیارے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ جانتے ہیں نیک بات کرنا بھی عبادت کے برابر ہوا کرتی ہے۔ تو چھوٹی سی نظم آپ کو بتائیں، سنیں گے آپ؟ ایک دن آ کے کر لیا کسی نے مجھ سے یہ سوال، ایک دن آ کے کر لیا کسی نے مجھ سے یہ سوال، کیوں مدد حیدر سے چاہے تو بجائے ذوالجلال؟ میں نے کہا تو اپنی پرانی کتابوں کو نکال، میں نے کہا تو اپنی پرانی کتابوں کو نکال، اس میں مل جائے گی تجھ کو جنگ خیبر کی مثال۔ یاد ہے نا، مولا نے جنگ خیبر کی تھی اور کیا خوب کی تھی۔ تو یہی کہا تو اپنی پرانی کتابیں تو نکال، اس میں مل جائے گی تجھ کو جنگ خیبر کی مثال، تجھ پہ ہو جائے گا ثابت بحث یہ بیکار ہے، کیونکہ نعرہ حیدری لگانا تو سنت سرکار ہے۔ یا علی مدد، بالکل نعرہ حیدری لگانا تو سنت سرکار ہے۔ لیکن کیا کریں، اب جو ہم بات کریں گے وہ آپ کے ذہن میں فوراً آ گئی ہوگی، کیونکہ آج کل ہمارے بچے نا سمجھ نہیں، تعریف سے کہوں تو دانا ہے، سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی سے یہ بات کرتے ہیں تو سامنے والا کوئی نہ کوئی ہمارے سامنے کراس کوشچن لے کر آتا ہے۔ ایسے ہی پھر جس نے سوال کیا تھا اس نے پھر ایک سوال کیا، کیونکہ اس کو تھوڑی سی حسد ہوئی کہ بھائی یہ تو بہت ساری باتیں اپنے مولا کی کر رہی ہے، میں اگر پوچھوں تو ہو سکتا ہے اس کو جو بات پتا ہے یہ وہ بات نہ کر پائے۔ پھر اس کی چڑ کھا کے چلی زبان، تم ہو شیدائی علی کے تو فضائل کر بیان، میں نے کہا تم میں برداشت ہے اتنی کہاں، سوچ لو دل پہ گریں گی ہزاروں بجلیاں، تیری صحت کے لیے کافی ہے یہ غیبی پکار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، سیف الا ذوالفقار، وہ سیف جو حیدر کرار کے لیے آئی، اور آج کا معجزہ حیدر کرار کے لیے ہے۔ حیدر کرار کے لیے ایسے کہ ہم نے پہلے ہی کہانی جو آپ کو بیان کی وہ ایک ملکہ کی تھی۔
آج جو بات ہوگی وہ امیر کائنات کی ہوگی، یا یوں کہوں بادشاہ کائنات کی ہوگی، یا ایسے بھی کہوں شہنشاہ کائنات کی ہوگی، کیونکہ ہم اور آپ سب مولا علی سے بہت پیار کرتے ہیں، اور جب بھی ہمیں مشکل آتی ہے تو ہم سب سے پہلے مولا کو پکارتے ہیں۔ مولا کو پکاریں گے تو اللہ تک جائیں گے نا، نبی کو پکاریں گے تو اللہ کو پہچانیں گے۔ ایسا ہی ہم سنتے ہیں، گھر میں بھی ہماری والدہ، ہماری بہنیں، ہماری خالہ، نانی، دادی، پھوپھیاں ہمیں یہی سمجھاتی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے بابا بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ بیٹا مولا علی حیدر کرار، مولا جو پوری کائنات کا مولا، ہمارے پاس آپ جب بھی کسی مشکل میں پڑتے ہو یا ایگزامس آ جاتے ہیں تو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ مولا ہماری مراد پوری کیجئے، ہمیں اچھے نمبروں سے پاس کر دیجئے۔ یہ ہماری مراد، یہ ہماری دعائیں مولا کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ مولا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے دانا چھوٹے چھوٹے عزادار ہیں، نونہال ہیں، ان کو ہماری معرفت پتہ چلے، ہماری چھوٹی چھوٹی زندگی کی حقیقتیں پتہ چلیں۔ اسی لیے سب سے پہلے آج ہم ایک اور کہانی آپ کو سنائیں گے، جو کہانی ہے ایک غریب کی۔ اچھا بچوں، ایک بات بتائیے، آپ کے سامنے اگر کوئی غریب آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو فوراً پیچھے ہٹاتے ہیں، کیونکہ اس کے مانگنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غلط بات ہمارے منہ سے نہ نکل جائے، تو آپ سے کہتے ہیں آپ جاؤ جاؤ، ایسا کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا فقیر۔ لیکن ایک ہے بات غریب کی، ایسا غریب جو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، ایسا غریب جو صرف اپنے غربت میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار رہا ہو۔ ایسے ایک غریب کی کہانی، ایسے ایک غریب کا ایسا معجزہ جس نے اس کی تقدیر بدل دی۔ اور تقدیر کیسے بدلی؟ تو آئیے آج آپ کو یہ کہانی سناتی ہوں۔ ایک غریب لکڑہارا تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی، ایک زوجہ تھی۔ لکڑہارے کا جو روزگار تھا، جو جاب تھی، وہ لکڑیاں کاٹتا تھا جنگل سے اور بازار میں لا کے فروخت کرتا تھا، کیونکہ اس دور میں، جس دور کا یہ معجزہ ہے، لوگوں کے گھروں میں لکڑیوں کے چولہے پہ کھانا بنتا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ کی نانی پڑنانی کسی کا واقعہ آپ کی والدہ نے آپ کو سنایا ہو۔ اور لکڑیوں کے چولہے کے اندر ہی لکڑیاں رکھی جاتی تھیں، اور رات کو جب سردی میں لوگ سوتے تھے تو اس آگ کی تپش میں کمرے کو گرم کر کے اور پھر سویا جاتا تھا۔ لکڑہارے کا بھی یہی دستور تھا، روز جاتا تھا، لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا۔ لکڑیاں بکتی تھیں، کبھی نہیں بکتی تھیں، کبھی کھانا ملتا تھا، کبھی کھانا نہیں ملتا تھا۔ ہمارے سامنے کتنا سارا کھانا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی بنا لو، وہ بھی بنا لو۔ کیا ہم کبھی سوچتے ہیں کہ کسی کے دروازے پہ، کسی کے دسترخوان پہ ایک بھی ڈش نہیں، اور ہمارے دسترخوان پہ 2 سے 3، 3 سے 4 ڈشیں ہوتی ہیں؟ مولا نے کہا ہے صرفہ کرو، ایک ڈش بناؤ، طریقے سے کھاؤ، تاکہ تمہارا پیٹ بھی اس عبادت میں تمہارے ساتھ شامل ہو۔ پیارے بچوں، لکڑہارا اپنی اس زندگی سے خوش تو تھا، لیکن جب بھی اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، کیونکہ اس کی بیٹی جب صبح اس کو جاتے ہوئے دیکھتی تھی تو اس کی آنکھوں میں بہت ساری خواہشات ہوتی تھیں، بہت ساری تمنائیں ہوتی ہیں۔ باپ اور بیٹی ایک دوسرے کو کچھ نہ بھی کہیں، لیکن بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں۔
लकड़हारा अपनी बेटी की आंखों में वो तमन्नाएं पढ़ लेता था और रोता हुआ अपने घर से जंगल की तरफ जाता था। ऐसे ही लकड़हारा दोबारा हस्बे मामूल जंगल की तरफ चला गया और आज उसका दिल बहुत ज़्यादा मायूस था, बहुत गम में था और रोते रोते एक दरख्त के छांव में सो गया। अभी कुछ पल ही गुजरे थे, लकड़हारे को ख्वाब में एक घोड़सवार आते हुए नजर आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। लकड़हारे ने घोड़े की टापू की आवाजें सुनी और एकदम उठ के बैठा। सामने देखता है एक नूरानी घोड़सवार खड़े हैं, जिनका चेहरा नजर नहीं आता, लेकिन नूर ही नूर नजर आ रहा है। चारों तरफ नूर का एक हुलूल है। उस नूर में से एक खुशबू ऐसी आ रही है जो लकड़हारे की नाक से होती हुई दिमाग तक जा रही है और दिमाग से तमाम फिक्रों को दूर करती चली जा रही है। कि लकड़हारा अपने आप को ख्वाब में देखता है कि वो एकदम हशाश बशाश तंदुरुस्त खड़ा है। ना उसकी कमर पे लकड़ियों के गट्ठे का निशान है, ना हाथों के अंदर रस्सी खींचने के निशान है, ना पैरों पे सूजन है। लकड़हारा तंदुरुस्त खड़ा है। लकड़हारे ने अपनी हालत जो ये देखी, हैरान होके घोड़सवार के सामने हाथ जोड़े और कहा, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, लेकिन आपके आने से मैं तंदुरुस्त हो गया। क्या आप मेरी हाजत पूरी करेंगे? घोड़सवार ने आवाज बुलंद की। वो आवाज पूरी उस जंगल की वीरानी में फैली और आवाज ऐसी फैलती हुई महसूस हुई, लकड़हारा, तुम अपने घर जाओ, जहाँ कुरान रखा है वहाँ पे तुम्हें कुछ हदिया मिलेगा। उस हदिये को देख के डरना नहीं, उस हदिये को मोहम्मद व आले मोहम्मद का दरूद पढ़कर उठा लेना। लकड़हारे ने जैसे ही ये दो पैगामात अपने कानों के अंदर महफूज किए, यकदम लकड़हारे की आंख खुल गई। लकड़हारा उठ के बैठ गया, चारों तरफ देखा, मैं तो जंगल में सो रहा था, घर में कैसे आ गया? घबरा कर बेटी को आवाज दी। बेटी भागती हुई गई। कहा, बाबा क्या हुआ? कहा, एक गिलास पानी पिला दो, एक कूजा पानी पिला दो। कहा, बाबा पानी तो मौजूद नहीं। कहा, अच्छा कुछ नहीं, अपनी माँ को बुलाओ। लकड़हारे की zौजा कमरे में आई और वाली के बराबर में बैठी। पूछा, क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कहा, मेरे कानों में कुछ आवाज़ महसूस हुई, मैंने एक बशारत देखी। लकड़हारे की बीवी ने, गोया वो भी बहुत परेशान थी, लेकिन इस बात को तरजीह नहीं दी। कहा, नहीं, आप ख्वाब में डर गए हैं, आप सो जाइए। लेकिन लकड़हारे की बेटी मुस्तकिल अपने बाप का चेहरा देख रही थी। बाप दोबारा तकिए पे सर रख के सोया। लकड़हारे की बेटी मुस्तकिल बाप के पास बैठी रही। zौजा ने कहा, तुम सो जाओ। कहा, नहीं, आप सो जाएं, मैं बाबा के पास बैठी हूँ। माँ बाप दोनों सो रहे हैं। बेटी बैठी हुई बाप का मुस्तकिल चेहरा देख रही है। बाप के माथे पे कभी पसीना आता है, कभी रोने के आसार आते हैं, कभी खुश होने के आसार आते हैं। यकदम आजान बुलंद हुई। लकड़हारा एकदम उठ के बैठा। कहता है बेटी से, तुम्हारी माँ कहाँ है? कहा, आपके बराबर में सो रही हैं। माँ को उठाया, माँ बाबा बुलाते हैं। कहा zौजा से, जाओ जाके देखो कुरान शरीफ के पास कोई हदिया है। अब जो zौजा उस कुरान शरीफ के ताक के पास गई, क्या देखती है? कुछ संगरेजे रखे हैं, जिससे वो ताक ही नहीं, पूरी झोंपड़ी लकड़हारे की नूर से नूर, रोशनी हुई रोशनी, खुशबू ही खुशबू से फैली हुई है। ऐ मेरे प्यारे बच्चों, जितना हैरान हो रहे हो उतने ही तजस्सुस से सुनो। अब जो रोशनी फैलती हुई देखी, यकदम लकड़हारा कुरान शरीफ के आगे बढ़ा।
محمد والے محمد کا درود بلند کیا، وہ سنگریزیں اٹھا کے اپنے ہاتھ میں رکھی، زوجہ سے کہا یہ وہ سنگریزیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری تقدیر تبدیل ہو جائے گی۔ کہا کیا کہتے ہیں والی؟ کچھ سنگریزیں رکھ لو، کچھ سنگریزیں نکال لو۔ مولا نے ارشاد فرمایا ہے اعتدال سے کام کرو، وقت کو دیکھ کے آگے بڑھو۔ میں مولا کی ایک ایک بات پر نصیحت کروں گا۔ لکڑہارے نے وہ کچھ سنگریزیں لیے، لے جا کے بازار میں ان کو تقسیم کیا۔ بازار میں جیسی تقسیم ہوئے بے انتہا دولت کی تھیلیاں بھر گئیں۔ لکڑہارا اپنے گھر واپس آیا نظر و نیاز کا سامان لے کر۔ لکڑہارے کی زوجہ نے دیکھا لے کے چند ٹکڑے گئے تھے، لے کر اتنی دولت آ رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا سبب ہے؟ کون سا ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے اتنی بڑی کرامت ظاہر ہوئی؟ کہا میری ایک عادت بچپن سے تھی، میں جب بھی اپنا سر تکیے پہ رکھتا تھا اپنے مولا سے گفتگو کیا کرتا تھا، اپنے مولا سے مدد طلب کیا کرتا تھا۔ جب مولا سے مدد طلب کرتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ مولا کا سایہ میرے سر پہ ہے۔ میں وہ ہمت لے کے مستقل جنگل میں جاتا تھا، لکڑیاں کاٹ کے آتا تھا۔ لیکن پرسوں رات میں نے اپنے مولا سے جب بات کی تو اپنی بیٹی کا نام لے کے رو پڑا۔ میں نے کہا مولا صدقہ دے دے اتنا کہ میں اپنی بیٹی کے کچھ خواہشات کو پورا کر سکوں۔ مولا نے مجھے بے بہا دیا، بے انتہا دیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی میں آپ کے سامنے دو سبق ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے دسترخوان کو اعتدال کے ساتھ سجاؤ، دسترخوان پر ایک ہی سالن بنواؤ، دسترخوان پر سب یکجا ہو کے بیٹھو۔ رات کو جب تکیے پہ سر رکھو اپنے مولا سے اپنے اللہ سے ہم کلام ہو، اور کبھی بھی کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کیونکہ حلال مشکلات مسلسل میری اور آپ کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ ہم ان کو اگر قرب سے بلائیں تو وہ ہماری مدد کو آتے ہیں۔ یوں ہی نہیں ہم نعرہ حیدری کا نعرہ بلند کرتے ہیں، یوں ہی نہیں ہم مولا کو بلاتے ہیں۔ مولا آتے ہیں، ہماری مشکلات کو آسان کر کے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج سے ذہن میں رکھنا کہ جب بھی تکیے پہ سر رکھو مولا سے بات کرو، جب بھی دسترخوان پر آؤ زیادہ نہ سہی اس لکڑہارے کا یہ واقعہ ذہن میں لے آنا کہ لکڑہارے نے کتنی مشکل سے اپنی ان تمام حاجات کو آزمائشوں کے بعد پورا کیا۔ اس کہانی کو یاد رکھنا، اس سبق کو زندگی بھر یاد رکھنا، اعتدال سے چلنا، قرب الہی یاد رکھنا اور مولا کا پیغام یاد رکھنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔